ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات اور غزہ پٹی پر اسرائیلی بمباری کو آج 3 ہفتہ پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتہ یا 21 دنوں میں 7 اکتوبر کے حملہ کا بدلہ لینے کے لیے، 7 اکتوبر کے حماس کے ہاتھوں ذلت آمیز ملنے والی شکست کو اپنی جیت میں بدلنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی پر لگاتار بمباری کی جا رہی ہے، اور اس بمباری میں فلسطین کے عام شہریوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، چرچوں کو توڑا جا رہا ہے، کسی کو بخشا نہیں جا رہا ہے، اور اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ جب تک ہم حماس کا نام و نشان نہیں مٹا دیں گے اس وقت تک یہ جنگ نہیں رکے گی۔ لیکن ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل 21 دنوں سے حملہ کر رہا ہے غزہ پٹی پر، اور اس حملہ میں 7,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، 20,000 سے زیادہ زخمی ہیں، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، 50 سے زیادہ ایسا فلسطینی خاندان ہے جو پورا کا پورا شہید ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود حماس کو ناکام کرنے میں یا حماس کے حوصلوں کو توڑنے میں اسرائیل ابھی تک ناکام ہے۔ اور پھر جو تازہ اپڈیٹ آئی ہے، یعنی 7 اکتوبر کو جو ہوا وہ ہوا ہی کہ اسرائیل کے خلاف جب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ حماس نے پہلی مرتبہ حملہ کیا تھا، اس سے پہلے حماس کے لوگ دفاع کر رہے تھے۔ حماس نے اسرائیل میں گھس کر اسرائیل کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کیا تھا، اسرائیل کی آرمی کو قیدی بنا لیا تھا، شہریوں کو قیدی بنایا تھا، اسرائیل کے ٹینک کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، اس کا پورا فوجی سسٹم ناکام بنا دیا تھا، اور اس کے بعد تابڑ توڑ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ جاری رکھا۔ لیکن اس بیچ میں جب کئی مرتبہ اسرائیل کی آرمی نے گراؤنڈ پر غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی، زمینی لڑائی لڑنے کی کوشش کی، تو حماس کے لڑاکوں نے اس کو ناکام بنا دیا ہے، اور حماس کی طرف سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم میدان پر موجود ہیں، اور اگر اسرائیل کی آرمی زمینی حملہ کرے گی ہم پر تو اس کا مضبوطی سے ہم جواب دیں گے۔ اور پچھلے 2-3 دنوں میں کئی مرتبہ جب اسرائیل کی آرمی نے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا، حماس کے لڑاکوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اسرائیل کے ٹینک کو تباہ کر دیا، اس کی فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ کل رات کی خبر ہے، یعنی جمعہ کی درمیانی شب میں اسرائیل کی آرمی نارتھ غزہ میں 7 کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ دوڑایا اسرائیل کی آرمی کو حماس کے لڑاکوں نے اور وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اب ایک اور تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ زیکم فوجی اڈہ پر حماس کے لڑاکوں نے سمندر سے جا کر حملہ کیا ہے اور 200 میٹر اندر گھس کر کے مارا ہے۔ زیکم کا جو فوجی اڈہ ہے وہ بحر احمر سے نزدیک ہے، اور غزہ پٹی سے حماس کے جو لڑاکے وہ سمندر میں جاتے ہیں، اور سمندر کا راستہ طے کر کے زیکم پہنچ کر کے اسرائیل کے ایئر بیس پر حملہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا حملہ ہے ابھی تک کا اسرائیل کے خلاف۔ حماس نے باضابطہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی اور کہا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے نوجوان، اس کے مجاہدین زیکم فوجی اڈہ پر پہنچ گئے اسرائیل کے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ حالانکہ کسی طرح کا کوئی جانی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا، اب تک اسرائیل کی طرف سے اس کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جانی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ تو دوبارہ ایک بڑی کارروائی کی ہے حماس کے لڑاکوں نے۔ اس کے علاوہ ایک تصویر سامنے آئی ہے، یعنی اسرائیل کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر ہے جس کو مار گرایا ہے۔ ابھی ایک اور ویڈیو اسرائیل سے سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ حماس نے اسرائیل پر جو راکٹ داغا تھا اس راکٹ کو روکنے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ناکام رہا، اور ایک بلڈنگ پر جا کر کے راکٹ جا گرا، اور اس کی وجہ سے پوری بلڈنگ آگ کی چپیٹ میں ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ اسرائیلی جھنڈا بھی اس بلڈنگ پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو پچھلے 21-22 دنوں میں اسرائیل نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے سپورٹ سے کھل کر غزہ پٹی پر حملہ کیا، بے گناہوں کو مارا، جا کر بم برسایا، لیکن حماس بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ سامنے کھڑے رہے اور ہر ممکن کوشش کی، راکٹ داغا، میزائل داغا، اور حماس کا ایران کے جو حمایت یافتہ گروپ ہے ان سب نے بھی کھل کر ساتھ دیا ہے، حزب اللہ نے، ملیشیا نے، دوسرے گروپ نے، اور ایران سب سے زیادہ کھل کر ابھی تک حمایت کر رہا ہے حماس کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ جو جنگ ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے گی، اور جو نتیجہ پہنچنا چاہیے، جو مسئلے کا حل ہونا چاہیے وہ وہی ہے جو انٹرنیشنل قرارداد ہے،
जो अक़वाम मुत्तहिदा की रुदाद है और जो तमाम फ़लस्तीनियों की मांग है कि फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और फ़लस्तीन के जिन जिन इलाक़ों पर इज़राइल काबिज़ है उसको आज़ाद करके वापस जाना चाहिए। फ़लस्तीनियों की पहले मांग तो सीधे सीधे यही थी कि इज़राइल एक नाजायज़ रियासत है, एक ऑक्यूपाइड स्टेट है और उसको यहाँ रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है, उससे निकल जाना चाहिए। लेकिन अब फ़लस्तीनियों में भी नरमी आई है और वो चाहते हैं कि 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो तक़सीम किया था उस पर फैसला हो, या कम अज़ कम कुछ ममालिक ये चाहते हैं कि 1967 की जो सरहदी लाइन थी, जो बॉर्डर तय किया गया था, उस पर अमल हो और मशरक़ी यरूशलेम, इसी तरह वेस्ट बैंक, ग़रब उर्दून, गज़ा पट्टी और जो दूसरे इलाक़े हैं उन तमाम पर फ़लस्तीनियों की हुकूमत हो। इज़राइल अपनी आर्मी को वहाँ से वापस बुला ले, उन इलाक़ों का कंट्रोल छोड़ दे और इज़राइल एक मुल्क के तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करे, दुनिया भर के तमाम ममालिक तस्लीम करे। फ़लस्तीन की एक आर्मी हो, उसकी सरहद तय हो, वहाँ एयरपोर्ट बने और एक जैसा मुल्क होता है वो मुल्क बने, ये मांग है। और जब तक ये नतीजा सामने नहीं आएगा, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ से तनाज़ुर रुकने वाला है या कम होने वाला है। इसलिए आलमी ताकतों को चाहिए कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करे, इज़राइल को मजबूर करे कि वो आलमी क़वानीन की पासदारी करे, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे और अपनी आर्मी को फ़लस्तीन के इलाक़ों से वापस बुला ले, फ़लस्तीन पर मज़ीद वो कब्ज़ा न करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने तक़सीम करके जो एरिया दे दिया था उसके लिए वही काफ़ी है, उसी पर उसको शुक्र अदा करना चाहिए फ़लस्तीनियों का, न ये कि उनको उन्हीं के घर से निकालना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ट्विटर पर मुझसे आप जुड़ सकते हैं और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए।